والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا کہ آج اس وقت اس دور میں ہر ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان ٹھہرانے پر لگا ہوا ہے اور فرقہ واریت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس طرح پھیل چکی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے وہ دوسروں پر یہ تہمت لگاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور باقی ہر ایک انسان جو ہے وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہے۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہمارے کہنے سے، میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی ایمان والا نہیں ہوگا، نہ ہمارے کسی کو کہنے سے وہ ایمان سے باہر ہوگا۔ ایمان والا وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان والا کہا، یا وہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والا کہا۔ اب اللہ نے ایمان والا کس کو کہا اس بات کا پتہ ہمیں چلتا ہے اللہ کی پاک کتاب قرآن کریم سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ایمان والا کہا اس کا پتہ ہمیں چلتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے۔ تو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ نے ہمیں ایک دعا سکھائی کہ دعا کرنی ہے سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے سکھا دیا کہ ہمیں یہ کہا کہ مانگو اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ بھی ایسا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، یعنی اللہ کا جن پر انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب راستہ سیدھا تو مانگا ہے لیکن ان لوگوں کا جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی ہے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ پھر اس سے آگے اگلی سورت جب شروع ہوئی تو اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت والی کتاب ہے۔ ہدایت ہے اس کتاب کے اندر متقین، پرہیزگار لوگوں کے لیے، ڈر رکھنے والے لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ پھر ان ڈر رکھنے والوں کی کچھ صفات اللہ نے بیان کی۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو بن دیکھی چیزوں پر، غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ان چیزوں پر جن کے بارے میں ایمان لانے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ غیب کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، جادو بھی جو ہے جسے سحر کہا گیا وہ بھی تو غیب کی چیز ہے، یعنی ہماری نظروں سے چھپی ہوئی چیز ہے۔ کوئی جادوگر جب جادو کرتا ہے تو وہ ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے، لیکن اس پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم نہیں دیا۔ تو غیب کی ہر بات پر ایمان لانا بھی مسلمان کا، ایمان والے کا کام نہیں ہے، بلکہ ان باتوں پر ایمان لانا جن کا اللہ نے حکم دیا، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، جبکہ ہم نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ تو یہ الذین یؤمنون بالغیب، ہدایت والے لوگ کون ہیں؟ جو غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پہلی صفت بتائی جو بن دیکھی چیزوں پر، غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت بتائی ہے کہ ویقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو رزق ان کو عطا کیا ہے
اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ 3 صفات اللہ نے یہاں بتائی ہیں ان لوگوں کی جو تقوی والے ہیں, جو پرہیزگار ہیں, جو ڈر رکھتے ہیں, جن کے لیے قرآن کریم ہدایت کا سبب بنتا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, پھر آگے سے بیان کی, اور وہ لوگ جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کی گئی یعنی تورات, زبور, انجیل, ان پر بھی ایمان رکھنا مسلمان کا کام ہے کہ وہ بھی اللہ کی ہی کتاب ہے, لیکن اس کے اندر ان قوموں نے اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر دی, اپنی مرضی کے مطابق اللہ کے حکموں کو بدل دیا, تو پھر ان کتابوں کی اصلی حیثیت, اصل شکل جو ہے اس وقت دنیا کے اندر موجود نہیں ہے. لیکن مسلمان کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ان کتابوں کا انکار کر دیں کہ جی نہیں ہم زبور کو نہیں مانتے کہ زبور اللہ کی کتاب ہے, نہیں, بلکہ فرمایا کہ اس وحی پر بھی ایمان لائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اور ان وحی پر بھی ایمان لائیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی. وبالآخرۃ ھم یوقنون, اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں, یعنی آخرت کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کر دیتے کہ یہ کچھ بھی نہیں, جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد کس نے کیا دیکھا. تو مرنے کے بعد ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی پاک کتاب ہمارے پاس موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں. اسی کو تو ایمان کہا گیا ہے کہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا ہے ہم نے, کہ آخرت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آخرت ہے, تو ہمارا مکمل یقین ہونا چاہیے کہ آخرت ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے ہدایت پا چکے ہیں, سیدھا راستہ پا چکے ہیں. واولئک ھم المفلحون, اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کامیابی عطا کر دی, فلاح عطا کر دی ہے, کامیاب کر دیا ہے, جن کو بلندی پر پہنچا دیا ہے. اب اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم ایمان والوں کے بارے میں کیا کیا صفات بیان کر رہا ہے, تو ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے, اور ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات موجود ہیں. اگر یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر ہم اپنے بارے میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے, لیکن دعا کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ نے جو جو صفات بتائی تھی ہم نے اپنے اندر پیدا کرنے میں زندگی گزار دی, اب آپ ہی ہمارے ایمان کی موت کے وقت بھی حفاظت فرمائی. کسی دوسرے کے ایمان پر فتویٰ پھر بھی ہم نہیں لگا سکتے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اس میں بتایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد, ایمان کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, یعنی ایک آدمی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو کم سے کم یہ 5 کام کرنے پڑیں گے. بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مکان بنا رہے ہیں تو اس کی جو بنیاد ہے, اس کی جو بیسمنٹ ہے, اسلام کی بیسمنٹ بھی اسی طرح کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کہ کم سے کم وہ تو ہونی چاہیے, تب جا کر کے اس کو مسلمان گنا جائے گا. اگر کوئی مکان بنا رہا ہے اور اس کی بیسمنٹ نہیں بنا رہا, اس کی بنیاد نہیں بنا رہا ہے, تو اس مکان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے, یا اس مکان کی ہم کیا گارنٹی لے سکتے ہیں کہ یہ مکان کتنے دن جو ہے اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا. تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور پھر اس میں بھی قل هو اللہ احد, یعنی اس بات کی گواہی جو مکہ کے مشرک تھے ان سے جب پوچھا جاتا تھا کہ تم جو یہ 360 بت تم نے رکھے ہوئے ہیں, تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, جبکہ اللہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو مکہ کے مشرکین کی جو باتیں سامنے آئی ہیں ان میں وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو خدا سمجھ کر ان سے نہیں مانگتے, یعنی یہ جو بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں ان میں سے ہم کسی کو بھی خدا نہیں مانتے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو جو ہے طاقت دی ہے, ہم ان سے کچھ مانگتے ہیں تو یہ اللہ سے مانگ کر کے ہمیں دے دیتے ہیں. یہ جو مکے کے مشرک یہ کہا کرتے تھے ان بتوں کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اس بات کی, تو ہم جب ان کے سامنے مانگتے ہیں, لات کے سامنے, عزا کے سامنے کہ ہمیں بارش چاہیے, تو یہ بارش اللہ سے مانگتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں. ہم جب ان سے مانگتے ہیں کہ ہمیں روٹی چاہیے, میں بڑا غریب ہوں, مجھے رزق چاہیے, ہمارے یہاں فصل نہیں ہو رہی, فصل چاہیے, تو یہ خود سے نہیں دیتے, خود ان کی طاقت نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے اور ہمیں دے دیتا ہے. تو
تو اللہ پر ایمان لانا صرف اس معنی میں نہیں کہ ہاں جی زبان سے کہہ دیا کہ جی اللہ جو ہے ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر ہمارے یہاں بہت سی رسمیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی پہلے زمانے میں کہ جب کسی کو بیماری ہے جس کو آیوروید کے اندر جو ہے بڑی ماتا کہا جاتا ہے، آیوروید میں اس کا نام ہے، اور چیچک اس کا میڈیکل سائنس کے اندر بھی کہا جاتا ہے چیچک. تو جب ہمارے یہاں نکلتی تھی تو ہمارے لوگ جو تھے، میرے اپنے گھر میں ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ایک روٹی بنا کر کے سنج جس کو بولتے تھے وہ لے جا کر کے اور مندر کے اندر چڑھا دیتے تھے، یا کسی پیڑ کے اوپر چڑھا دیا کرتے تھے، یا کہیں اور پہنچایا کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں جب آج بھی ہمیں اس کا لاجک پوچھا جائے تو بہت سے لوگ اب بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ شرک ہے. بہت سے لوگ ہمارے مسلمانوں کے اندر اب بھی اس بات کو شرک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ایک ذریعہ رکھا ہوا ہے، اس ذریعے سے اللہ جو ہے وہ یہ کام کر دیتے ہیں. تو اللہ نے کس چیز کے اوپر ایمان لانے کا حکم دیا، اس سے طے ہوگا کہ ہم مومن ہیں یا نہیں. پھر اسلام نے بتا دیا کہ اللہ پر گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہمارا معبود ہے. سر جھکے گا تو اللہ کے سامنے جھکے گا، ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ کے سامنے اٹھیں گے. پھر مرضی اللہ کی ہے. اب اس میں ہم اللہ کو قید نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہم آپ سے دعا کر رہے ہیں فلاں ڈاکٹر کی دوائی کے اندر تو شفا ڈال دے اور ہمیں ٹھیک کر دے. یہ ہمارے کام نہیں ہے. اللہ کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم 10 ڈاکٹروں سے دوائی لے چکے ہوں لیکن ہم ٹھیک نہ ہو رہے ہوں. اب ہم نے اللہ سے مانگ لیا اللہ شفا آپ کے ہاتھ میں ہے. دوائی بھی تب تک اثر نہیں کر سکتی اللہ جب تک آپ کا حکم نہ ہو. آپ شفا عطا فرما دیجئے. اب اللہ کی مرضی ہے. ہو سکتا ہے کہ 10 اچھے ڈاکٹروں سے دوائی کھانے کے بعد شفا نہ ملے، لیکن ایک جھولا صاحب ڈاکٹر سے دوائی لینے کے بعد اللہ اس میں شفا ڈال دے. وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ جس کو چاہے وسیلہ بنا کر کے ہمیں عطا کر دے. ہم قید نہیں لگا سکتے کہ اللہ فلاں کے وسیلے سے ہی ہمیں یہ چیز ہونی چاہیے. یہ جو قرآن کریم کے اندر یا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اور ہے بھی کہ وسیلہ تلاش کرو، تو وہ وسیلہ جو ہے وہ اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ کس کو وسیلہ بنائیں گے؟ ہم اپنی طرف سے نہیں کر سکتے کہ ہم وسیلہ بنا کر کے جی دوائی کو وسیلہ بنا لیں کہ اللہ ہم یہ کھا رہے ہیں لیکن اسی ڈاکٹر کی دوائی میں شفا ہونی چاہیے. یہ ہم قید نہیں لگا سکتے. تو جو میں حدیث عرض کر رہا تھا اس میں یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے 99 صفاتی نام ہمارا جو پرانا قاعدہ ہے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. ہم انہیں پڑھیں، ان کا ترجمہ پڑھیں، پھر اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں بھی کسی کو شریک نہ کریں. اس طرح سے اللہ کو اپنا معبود مانیں. پھر فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب صرف زبان حال سے یہاں بھی یہ بات سامنے کر دوں کہ صرف اپنی زبان سے کہہ دینا کہ نہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس بات ختم. بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طریقے پر ہو جائے. محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان حکموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنا ہے. اگر کہیں میت ہو رہی ہے تو میت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کیا، کس طرح سے کیا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے. آپ سب کو پتا ہوگا کہ میت کے اندر جب مرد کی میت ہوتی ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے. کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. میت کو کفن پہنایا جاتا ہے. امیر سے امیر آدمی بھی میت کے کفن کے لیے جو کپڑا خریدتا ہے اس پر سلائی نہیں لگواتا. سونے کی جڑیاں جو ہے، سونے کے گوٹے اس پر نہیں سلواتا. کیوں نہیں سلواتا؟ سفید کفن کیوں پہنایا جاتا ہے؟ کالا کفن کیوں نہیں پہنایا جاتا؟ ہرا کفن کیوں نہیں پہنایا جاتا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرے رنگ کی پگڑی بھی پہنا کرتے تھے، سفید رنگ کی بھی پہنا کرتے تھے، کالے رنگ کی بھی پہنا کرتے تھے. تو کفن کیوں سفید رنگ کا؟ صرف کفن جو ہے وہ کالے اور ہرے رنگ کا کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. اگر مرد مر جائے، مرد کی میت ہو جائے تو اس کو 3 کپڑوں کے اندر دفنایا جاتا ہے. تہبند، کرتا اور اس کے باہر سے ایک چادر. اب 4 کیوں نہیں لگائے جاتے یا 5 کیوں نہیں لگائے جاتے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. جب ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے. اذان کے علاوہ قرآن اتنی بڑی کتاب ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس کو کیوں نہیں سنائی جاتی؟ اتنی اچھی صورتیں ہیں. 3 مرتبہ اگر آپ قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ پڑھ لیں تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو کیوں اس بچے کے کان میں 3 مرتبہ قرآن پاک پڑھ کر کے کیوں پھونکا نہیں جاتا؟ اذان ہی کیوں پڑھی جاتی ہے؟
اس کے بائیں کان میں تکبیر ہی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ وہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا کیا ہے. اور بھی اس کے علاوہ زندگی کے ہمارے جو معاملات ہیں اس کے اندر تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لینے کو تیار ہیں. قبر جب کھودی جاتی ہے تو قبر جو ہے وہ اس گھر کے برابر کیوں نہیں بنائی جاتی؟ آپ سوچیں اس بات کو کہ قبر تو کھلی ہونی چاہیے، جبکہ ہم نے خود پڑھا ہے کہ جب فرشتے قبر کے اندر اترتے ہیں تو جو گناہگار آدمی ہوتا ہے قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ انسان کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہیں. تو اب ہمیں تو اپنے گھر والوں سے بڑی محبت ہے، اپنے رشتے دار سے بڑی محبت ہے، ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہمارا دوست جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک بڑے ہال کے برابر قبر جو ہے کھود کر اس کو اس کے اندر رکھ دیا تاکہ فرشتے آ کر کے اس کو نہ دبائیں، کیونکہ ہمیں تو اس سے محبت ہے. لیکن قبر اتنی بنائی جاتی ہے جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. ہر ایک کام ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں جہاں دکھاوے کا مسئلہ نہیں آتا، جہاں بات دکھاوے کی آ جاتی ہے. ہمارے گھر کے اندر اگر شادی ہے، سنت یہ کہہ رہی ہے کہ شادی کے اندر جو ہے وہ بلا وجہ خرچ کرنا جو ہے منع ہے. آپ 1000 آدمی بارات کے ساتھ لے کر کے جائیں، 1,00,000 آدمی بارات کے ساتھ لے کر کے جائیں، جب تک لڑکا اپنی زبان سے نہیں کہے گا قبول ہے تب تک نکاح نہیں ہو سکتا. 1,00,000 آدمی بھی کہہ رہے ہیں، جب تک لڑکی نہیں کہتی تب تک نکاح نہیں ہو سکتا. 1,00,000 آدمی کسی کام کے نہیں ہے. شریعت نے منع کیا ہے کہ خواہ مخواہ کا یہ خرچہ نہ کرو، لیکن ہم نہیں مانتے نہیں ہیں. یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. تو یہاں ہمارے ایمان کی تحقیق اس بات پر ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو حکم اللہ نے دیے ہیں وہ پورے کرنے ہیں، اسی طرح سے ہماری زندگیوں کے اندر محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے. ہر کام کو کرنے سے پہلے ہم تحقیق کریں، اپنے علماء سے خود کتابیں پڑھیں. ہمارے پاس کتابیں یوٹیوب موجود ہے آج کے زمانے میں، ہم اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں، ہم کپڑا سلا رہے ہیں، کس رنگ کا سلانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا رنگ پسند تھا، اس بات کی پہلے تحقیق کریں، پھر اس رنگ کا کپڑا سلائیں. جب ہماری زندگی میں صبح اٹھنے سے لے کر کے رات سونے تک ہماری پوری زندگی کا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو جائے گا، تب جا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کلمہ ہمارا مکمل ہوگا. ورنہ اس سے پہلے نہ لا الہ الا اللہ ہمارے پاس ہے اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس. صرف زبان سے کہنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، زبان سے کہنے کے بعد پوری زندگی لا الہ الا اللہ کا بھی دھیان رکھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دھیان رکھے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ